مسجد کے خطیب و امام جوان اور فعال عالم مولانا محمد ذیشان قادری دامت برکاتہ عالیہ نے ایام تشریق خاص قربانی کے حوالے سے یہ عالمانہ گفتگو فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور جان دیتی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ حاضرین محترم، آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور سنیں گے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن سے اللہ پاک بے پناہ محبت کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ ہر موقع پر اللہ رب العزت نے جب ان کا امتحان لیا تو ہر امتحان میں کامیاب نظر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا مقام عطا فرمایا ہے، خلیل کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ درجہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام ملا ہے اور اللہ نے اس کا امتحان لیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیابی پائی ہے۔ پوری زندگی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ کو امتحانات میں ملوث زندگی ملے گی۔ بچپن سے لے کر کے آخری وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں اور امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان تک کو آگ میں ڈال دیا، مگر آپ نے امتحان میں ہر حال میں کامیابی حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اب امتحان یہاں پر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آئیں رضائے الہی کے لیے۔ وہ جگہ جو کعبۃ المکرمہ ہے، مکہ شریف کی سرزمین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بیٹا جو بہت دعاؤں کے بعد حاصل ہوا تھا، اپنی شریک حیات حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیابان جنگل میں، سونسان جنگل میں چھوڑ دیا، کعبے کے پاس میں مکہ المکرمہ میں، اور چھوڑ کر کے واپس جانے لگے۔ توشہ 2-3 دن کا تھا جس کو کھایا جا سکتا تھا، پانی بھی تھا جو کچھ وقت تک چل سکتا تھا، اس کے بعد کھانا بھی ختم ہونا تھا اور پانی بھی ختم ہونا تھا۔ تب ایسے وقت میں چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اپنے دماغ کو استعمال کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، وہ بچہ جو اسے بہت عزیز ہے، اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی انسان اس کو، انسان کی صورت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب وہاں سے جا رہا ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اب بیوی جو وہاں رہ رہی ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، ہمیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سے کہا، آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا۔ تو پھر سے حضرت حاجرہ نے پوچھا، جواب نہ ملا۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے خود عرض کیا، اے میرے شوہر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت حاجرہ کا بھی امتحان دیکھیے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ آپ نے عرض کیا جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری مدد اللہ رب العزت خود فرمائے گا، ہماری حفاظت اللہ پاک خود فرمائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں آج حج ادا کرتے ہیں نا ہم مسلمانوں پر، اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا ہے، صاحب استطاعت پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے۔ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے صاحب استطاعت لوگوں پر جو ہے حج بھی فرض ہے۔ اب یہ حج جو ہے کس کی نشانیاں ہیں، کس کی یاد ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے رہی ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ رہی ہیں، تو اس کو دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی قربانی پیش کرتے ہیں تو اس کا کتنا انعام ملتا ہے۔ اگر دنیا ہی میں کسی کے ساتھ ہم کوئی احسان کر دیں، کوئی بھلائی کر دیں، تو وہ اس کا بڑا اچھا بدلہ ہمیں دیتا ہے۔ مگر یہ اللہ پاک کے ساتھ امتحان ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ یہ قربانی دے رہی ہیں، تو ان کو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرما دے جائیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ جو کھانا تھا، پانی تھا، کچھ دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد سب ختم ہو گیا۔ اب بھوک ہے، پیاس ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو پانی پلانا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب وہ کھاتی پیتی ہے تب اپنے بچے کی کفالت کرتی ہے، تب اس کو دودھ پلاتی ہے۔ جب کچھ نہ کھائے گی نہ پیے گی تو اس کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ یہی حال ہوا۔ اب بیٹے کی یاد میں آپ صفا اور مروہ کی سعی کر رہی ہیں، وہاں بھاگ رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، ادھر بچے کا خیال آتا تو واپس آ جاتی، اور جب پھر پانی کی تلاش میں جاتی کہ کہیں پر پانی مل جائے، میرا بچہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو یہ اللہ کے نبی ہیں وہ وہاں پر تڑپ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، تو ان کو پانی مل جائے تو پانی تلاش کرنے کے لیے بار بار تیزی کے ساتھ وہ بھاگتی تھی۔ حال یہ ہوا کہ 7 چکر لگائے، جب 7 چکر لگانے کے بعد واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پر اللہ رب العزت نے زمزم جاری فرما دیا۔ اور یہ زمزم ایسا زمزم ہے، وہاں پر کھانا نہیں تھا نا، تو اب اس زمزم کے ذریعے اللہ پاک نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بھی ختم کر دیا اور بھوک کو بھی مٹا دیا۔ یہ زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے، قیامت تک ملتا رہے۔ اور اس زمزم کی برکتیں، صرف بھوکا پیاسا پی لے اس کو تو اس کی پیاس ختم ہوتی ہے، اگر بھوکا اس کو پی لے تو اس کی بھوک بھی مٹ جایا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بیمار پی لے تو آج تو ڈاکٹر لوگ سائنسداں بتا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اس پانی میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ وہ پانی ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا، تو یہ اللہ کی محبت میں چھوڑا تھا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا، تو ان کو مقام ملا کہ ان کے بیٹے کی ایڑیوں کے ذریعے زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ اور یہ جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چکر لگا رہی تھی، دوڑ لگا رہی تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے آپ کی اس سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا ہے تو اس سنت کو بھی ادا کیا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو، کہ یہ 7 چکر لگائے ہیں اور ہم سب پر یہ ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اللہ پاک نے امتحان لیا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ صرف اتنا نہیں، جب ان کی جان کی باری آئی تو شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا ایک چچا تھا آزر، قرآن میں اس کو اب کہا گیا ہے، یعنی باپ کہا گیا ہے، مگر یہ عرب کی بولی ہے کہ عرب کی زبان میں جو ہے باپ جو ہے وہ چچا کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ
بتوں کا پجاری تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا اور بتوں کی تجارت بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کا جو چچا تھا آپ کو لے کر کے بازار گیا، کہا کہ ان بتوں کو بیچنا ہے، جو پتھر کے بت اس نے بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ گئے اور جا کر کے کھڑے ہو گئے بازار میں۔ جب کوئی لینے کے لیے آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ تم ان بتوں کو کیوں لے رہے ہو؟ ارے یہ تو پتھر ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو تم ان کو کیوں لے رہے ہو، کیوں خرید رہے ہو؟ تو آپ کے چچا نے کہا تم میرا بزنس بڑھانے آئے ہو یا برباد کرنے آئے ہو؟ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اپنے چچا سے نہیں ڈر رہے تھے، اس وقت کی نمرودی طاقت سے نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ اللہ کے نام کو بلند کر رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اعلان کر رہے تھے کہ ان بتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر بنا ہوا تھا، وہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو ان سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جس کلہاڑی سے بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ اب جو ہے لوگ بازار سے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار نہیں گئے تھے، سب لوگ جا چکے تھے، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اگر کام ہے کسی کا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا کہ کس نے توڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ تو فرمایا جب بولتا نہیں ہے تو ایسے پتھر کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ تو خیر ظاہر ہو گیا کہ ہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے، تو اب اس کی سزا کے لیے ان لوگوں نے سزا مقرر، اس کے بدلے کے لیے سزا مقرر کی کہ ایک بڑی سی آگ لگائی، اور اس آگ میں کہا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے۔ اتنی بھیانک آگ لگائی تھی کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا تھا تو اس آگ کے شعلوں کی وجہ سے جل کر کے اس میں گر جایا کرتا تھا۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پسند نہ کیا تو آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ حل لک حاجہ، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر عرض کیا کہ اگر آپ کو میری مدد نہ چاہیے تو اللہ کی بارگاہ سے جو مدد چاہیں بتا دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کر دوں گا۔ فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، ارے تم جس اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرو گے وہ خود دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اب فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے، مگر آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال تک کو نہ جلایا، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ارے حفاظت کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے، ان کے خون سے اللہ کے آخری رسول کو دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آگ میں جل جاتے تو پھر حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیسے لاتے؟ جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے پیارے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اسی کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر پاس ہو چکے الحمدللہ۔ اب باری آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت کر رہے تھے، بے پناہ محبت کر رہے تھے۔ تو اب پھر سے یہ جب آپ کی عمر 7 یا 9 سال ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اب پھر سے اللہ کو امتحان لینا تھا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب یہ مہینہ آیا ذی الحجہ کا مہینہ،
تو اس کی 8ویں رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ خواب دیکھ لیا، آپ تیار ہو گئے کہ ہاں مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کرنا تھا، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر ان کو زیادہ محبت تھی تو بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹے کے رب سے محبت تھی۔ 8ویں رات کو خواب دیکھا، پھر 9ویں رات کو خواب دیکھا کہ آپ اللہ کے رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، یہاں تک کہ 10ویں رات کو بھی آپ نے خواب دیکھا۔ یہ جو رات گزری ہے نا، اب یہ 10 ذی الحجہ ہے، آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اس دن سے پہلے جو یہ رات گزری ہے، اس رات میں خواب دیکھا اور آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے ارادہ بنا لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے کو تو قربان کر رہے ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی مقام بہت بلند ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب بیٹے کو قربان کرنا ہے تو صرف اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ نے اپنے بیٹے سے بھی مشورہ چاہا، کہا بیٹا میں نے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اگر ہمیں خواب میں کوئی حکم ملے تو ہمیں اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارا خواب الگ ہے، اللہ کے نبیوں کا خواب الگ ہے۔ اللہ کے نبی کو جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، ان کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، اس لیے اس خواب کے دیکھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اور وحی الہی ہوتا ہے، اس کا ثبوت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی یہ آیت بتا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، کہ میں اب تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا کہتے ہو، کیا میں تمہیں ذبح کروں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، عرض کیا اے میرے باپ یا ابت افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کریے۔ نہیں بتا رہے کیا خواب کیا بات ہے کیا نہیں ہے، بلکہ پورا معاملہ نہیں بتا رہے، بلکہ صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو تمہیں حکم ملا ہے اس کو پورا کریے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا ہے، جو اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ اس سارے معاملے کی خبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ہے، کہا آپ اس کام کو پورا کریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ معاملہ ہو گیا، اب قربانی کی تیاری ہو گئی، چل دیے گھر سے قربان ہونے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے چل دیے ہیں۔ ادھر شیطان کے پیٹ میں آگ لگ رہی تھی، شیطان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا تم جانتی ہو تمہارے شوہر تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں کسی دعوت میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو کہا نہیں، ان کا ماننا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان دیکھو، جس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اسی گھرانے میں جب امتحان لیا جا رہا ہے تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ تو آپ سے جب کہا شیطان نے کہ ان کا ماننا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے جا رہے ہیں اور یہ حکم اللہ نے دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ارے جب یہ معاملہ ہے تو میرا ایک بیٹا کیا اگر 1000 بیٹے ہوں تو اللہ کے نام پر میں بھی قربان کر دوں گی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اب ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کامیاب ہو گئے، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے باپ آپ کریے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم اور آپ جو یہ قربانی کر رہے ہیں تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو یاد ہے، اسی کے صدقے میں تو ہمیں فضیلت برکتیں ملی ہیں، فضیلت برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔
ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنا چاہتے ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ، میرا خلیل اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، اس کے بیٹے اسماعیل کو نکال لو، دمبا رکھ دو، قربانی بھی ہو جائے گی اور وہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں سے اب سدرۃ المنتہا تھے، وہاں سے چلے اپنی جگہ سے جنت گئے، دمبا لے کر کے آئے۔ کتنا وقت ہے، کتنا مختصر وقت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار دیکھیے، ان کی قوت دیکھیے، ان کی طاقت دیکھیے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے خلیل، تمہیں جو حکم دیا گیا تھا تم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس کا بدلہ ہم اسی طرح ادا فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو امتحان تھا اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، وہی قربانی ہے، انہی کی یاد ہے جو آپ اور ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور کو قربان کر دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ اور آج کا جو دن ہے وہ مقدس دن ہے، اس دن کی فضیلت الگ ہے، قربانی کی فضیلت الگ ہے۔ یہ 3 دن تک قربانی ہوتی ہے، اور ان 3 دن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اس کو اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ ایک جانور ذبح کرنے پر، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے پر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو ادھر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور کے ذبح ہونے سے پہلے اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو کہا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہارے لیے اس میں بے شمار ثواب ہیں، نیکیاں ہیں، اتنا ثواب۔ اور پھر جو انسان قربانی نہ کرے تو اس کے لیے وعید بھی آئی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا جو انسان قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی نماز ادا کرنے نہ آئے۔ تو قربانی کرنا یہ بے شمار اجر و ثواب والا کام ہے، قربانی کریں۔ دوسری چیز یہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اور جب آپ کو قربانی کرنا ہے تو صرف آج جو ہے نا یہ اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تو ان کو کتنا بڑا مقام ملا، خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا ہے، خلیل کا مقام ملا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوئے، ان کو کتنا بڑا مقام ملا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی اجازت دی تو ان کو کیا ملا کہ ان کی سنت اللہ کے نبی ادا کر رہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دیں گے تو ہمیں بھی بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ ہم ان نبیوں کے غلام ہیں تو ان نبیوں کی سنتوں پر ضرور عمل کریں۔ اور جب قربانی دینا ہے تو صرف جانور کی قربانی مت دیجئے، بلکہ آپ کے اندر جو بری عادتیں ہیں، جو بری خصلتیں ہیں ان کو دور کر دیجئے، یہ بھی آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ مطلب کوئی شراب کا عادی ہے تو وہ آج کے دن میں توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو اب اس کی طرف سے وہ کہہ دے کہ میں اس شراب کو قربان کرتا ہوں، اس شراب کو چھوڑتا ہوں، تو یقیناً اللہ پاک نے اس شراب کے چھوڑنے پر ان نبیوں کے غلاموں میں قبول فرما لیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ نماز کے لیے توبہ کر لے کہ آج سے مجھے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی طرف سے توبہ کر لے کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بہرحال اگر وہ چغل خوری کرتا ہے تو چغل خوری سے توبہ کر لے۔ آج ان سارے گناہوں کی قربانی دے دیجیے، ساری چیزوں کو دے دیجئے، سارے اندر کی ساری بری باتوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ یہ قربانی کا دن ہے، اچھی طرح سے جن لوگوں کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کریں، اور جو لوگ نہ کر سکے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں استطاعت کے باوجود، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کی طرف سے بھی یہ قربانیاں ہو رہی ہیں اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جب جانور ذبح ہو تو اس کے پاس آپ جائیں، وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر دعائیں کریں، اس لیے کہ وہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے نام سے بھی قربانی کی ہے۔
ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک آپ کو یہ طاقت دے، یہ استطاعت دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیجیے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس عید کی بہت بہت مبارکباد، اللہ پاک اس کی فضیلت برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لاوین سیمپے کی حمایت اسلام مسجد میں عید کے مبارک موقع پر خطبہ پڑھا گیا اور جو نماز ادا کی گئی پیش خدمت ہے اس کی ریکارڈنگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا فتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے دربار پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔